السلام علیکم. احمد سہیب ٹاکس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کے جو میرے مہمان ہیں مسٹر بابر نیاب صاحب, یہ کالم نگار بھی ہیں, ادب کے متعلق بھی لکھتے ہیں, منشن آباد کی خدمت بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور مزید ان سے بھی جانیں گے, تو ان سے گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنے پروگرام احمد سہیب ٹاکس میں مدعو کیا. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. شکریہ سر. کہ آپ نے مجھے وقت دیا, اور باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ادب کا ایک ادنا سا طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دینے کا, وقت دینے کا. سر بیسک تعلیمات کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ ایجوکیشن کی بات کی جائے تو گورنمنٹ ہائی اسکول منشن آباد سے میں نے میٹرک کیا, پھر گورنمنٹ کالج منشن آباد سے میں نے انٹر اور گریجویشن کیا. اس کے بعد ہسٹری میں نے کیا ماسٹرز, اس کے بعد میں نے اردو میں ماسٹرز کیا, اور ابھی ایم فل کا انشاءاللہ ارادہ ہے. ایم فل اردو کا یا ہسٹری میں, دونوں میں سے ایک سبجیکٹ چوز کریں گے انشاءاللہ. صحیح. تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فیملی بیک گراؤنڈ کی, فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق بھی کچھ بتائیے آپ. الحمدللہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے, فضل ہے کہ ہماری جو فیملی ہے, فیملی میں ہمارے جتنے بھی بچے ہیں, ہمارے انکل ہیں, ہمارے جو بھی ریلیٹیوز ہیں, وہ ماشاءاللہ پاکستانی دفاعی اداروں میں اپنا جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آرمی آفیسرز ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہیں الحمدللہ. تو ہمارے جو فیملی, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری فیملی ہی فورسز والی فیملی ہے, اور یہ ہمیں بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ملک, اپنے وطن کے لیے, ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں, وہ اپنے فرائض بڑی خوبصورتی سے سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ کالم نگار بھی بن گئے, موٹیویشنل اسپیکر بھی بن گئے, اس طرف رجحان کیوں نہیں پیدا ہوا؟ دیکھیں اب سبھی وہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کائنات کا ایک نظام ہے, تو ہر انسان ایک ہی فیلڈ میں نہیں جا سکتا. صحیح. تو ہمارے حصے میں ظاہر ہے کسی نے رائٹر یا کسی نے ادیب تو بننا ہی تھا. تو انہوں نے آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچا کہ یار آپ ادھر کہاں جا رہے ہو, ہمارے ساتھ رہو, جیسے ایک جدی پشتی لوگ فالو کرتے ہیں جی بالکل, بڑوں وہ کو؟ کھینچا. میرا خود بھی کوشش بھی تھی, اور میں نے آرمی کے لیے, لیفٹیننٹ کے لیے میں نے کوشش بھی کی تھی. انفارچونیٹلی آئی ایس ایس بی ناٹ ریکمینڈڈ ہو گیا, تو میری پوری کوشش تھی کہ میں آرمی آفیسر بنوں. صحیح. تو کالم نگاری کا سفر کیسے شروع کیا آپ نے؟ کالم نگاری کا سفر آغاز اس طرح ہوا تھا کہ 2005 کی بات ہے, آزاد کشمیری میں زلزلہ آیا تھا, ملک کی بہت بڑا ثانیہ تھا, بہت بڑا المیہ تھا. تو وہ میں نے اس پہ ایک کالم لکھا تھا زلزلہ متاثرین کے حوالے سے. تو میرا کالم نئی زندگی ایک میگزین تھا, اس میں شائع ہوا تھا. تو وہ میرا فرسٹ کالم تھا. اس کے بعد لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. ماشاءاللہ. موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ ہیں ماشاءاللہ, اپنے آپ کو بڑا بلندی تک بھی لے آئے ہیں. شاید لوگ جو اس چیز کو ناظرین نہیں جانتے کہ موٹیویشن اسپیکر ایک انسان کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے, تو کچھ اس کے متعلق بتائیے. یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کا؟ یہ شوق اس طریقے پیدا ہوا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اب دیکھیں نا, اب ہر جگہ رائٹنگ سکلز آپ کے نہیں چل سکتی, چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے. تو اس میں جو بہت بڑے کالم نگار تھے, جو قلم سے جن کا رشتہ تھا, وہ بھی اب جو ہے وہ اس اپنے انہوں نے چینل بنا لیے, ٹھیک ہے, اور ویڈیو میں آنا انہوں نے شروع کر دیا. مختلف موضوعات انہوں نے جو ہے وہ چوز کر لیے. تو مجھے یہ لگا کہ مجھے بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور میری فیلڈ کیا ہونی چاہیے. تو میں نے اپنی جو فیلڈ ہے اس کو موٹیویشنل, میں نے کہا ایک موٹیویشن معاشرے کے لیے, چونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے. تو میں پہلے بھی میرے کالم بھی اگر آپ لوگوں نے پڑھے ہو تو معاشرے کے حوالے سے ہوتے ہیں. ہماری جو معاشرتی برائی ہیں, ہمارا جو خود کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, اپنی زندگی کے معاملات ہیں, اس حوالے سے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہی کوشش کی کہ اس حوالے سے اپنی کوشش کروں. اللہ پاک کا شکر ہے, اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے کامیابی دی. تھوڑے بہت سارے لوگ تو نہیں, لیکن تھوڑے بہت لوگ سنتے ہیں. ماشاءاللہ. موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ بن گئے ماشاءاللہ, اور اپنے آپ کو ایک بلندی کی طرف بھی گامزن کر چکے ہیں. اچھا بولتے ہیں آپ, میں نے بھی سنا ہوا ہے آپ کو. تو موٹیویشنل اسپیکر تو خیر کسی نہ کسی کو بندہ چوز کر لیتا ہے, لیکن جو کالم نگاری ہے نا سر, وہ تھوڑی سی ٹف فیلڈ ہے. جی بالکل. وہاں آپ کس سے انسپائر ہوئے تھے کالم نگاری کی طرف گامزن ہونے کے لیے؟ دیکھیں جب کالم نگاری کا آغاز میں نے کیا تھا تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو عجیب سی بات لگے گی لوگوں کے لیے بھی, تو میں حامد میر سے انسپائر ہوا تھا. بہت بڑے اینکر ہیں جیو ٹی وی کے, تو ان سے انسپائر ہوا تھا. جوید چودھری صاحب سے انسپائر ہوا تھا میں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کالم نگاری کی طرف آیا میں. بلکہ یہ میری دونوں پرسنالٹیز ہیں, حامد میر صاحب اور جوید چودھری صاحب, یہ میری فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں. صحیح. بانو قدسیہ, احمد اشفاق, قدرت اللہ شہاب, یہ بہت بڑا نام ہے. بے شک.
تو ان کے متعلق کچھ بتائیں آپ۔ دیکھیں جس طرح میں اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، جو لوگ انجان ہیں نہیں جانتے، پنجابی ادب جو ہے نا، اس میں اگر آپ بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو نکال دیں نا تو آپ کا پنجابی ادب نہیں ہے، آپ کا پنجابی ادب ختم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اردو ادب جو ہے اس میں بانو قدسیہ، بانو آپا، اشفاق احمد خان، قدرت اللہ شہاب، ابن انشا اور اس جیسی جتنی بھی بڑی بڑی ہستی ہیں، اگر آپ اردو ادب میں ان کو نکال دیتے ہیں نا تو آپ کا اردو ادب ادھورا ہے، اور آپ نے اردو ادب پڑھا ہی نہیں۔ یہ اردو ادب کے جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں اور جن کے بغیر اردو ادب ادھورا ہے۔ لوگوں نے کچھ، اگر میں ان کے متعلق بات کروں تو لوگ ان کو تھوڑا سا کرٹیسائز پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ، وہ ادیب نہیں ہے، وہ ادیب نہیں ہے، وہ جعلی ادیب ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے ادب پڑھا ہی نہیں، کہ جس نے ادب پڑھا ہے پھر وہ اپنے سینئرز کا ادب کرنا سیکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جو سینئر کا ادب نہیں کرتا وہ اس نے ادب پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ لوگ بانو قدسیہ، اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب، شہاب نامہ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، تو یہ لوگوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ تو آپ ایک چھوٹی سی، اگر آپ کو اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی شہرت دی ہے یا کوئی آپ کو مقام دیا ہے تو آپ اس مقام کی عزت کرنا سیکھیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوال اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یقین کریں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، اور ان کی ایک ایک بات میں، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، ایک ایک بات میں عقل و دانائی، اتنا وزڈم، ایک ایک حرف میں پوری پوری داستان ہے، پوری پوری کہانی ہے کہ اگر اس پہ آپ عقل سے سوچیں تو آپ کو اس میں، میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کریم کا فضل ان پر اتنا تھا کہ ان کو اتنا اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، یعنی کہ علم کے یہ دریا تھے، تو جنہوں نے اس دریا میں اپنے آپ کو اس میں پانی پیا، وہ اس نے علم حاصل کیا۔ جس نے چھوڑ دیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ادب کی کیا تعریف ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ادب کرنے کے لیے یا ادب پڑھنے کے لیے ادب کے متعلق تو جاننا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل جی۔ اس کی کیا دیکھیں ادب کی ڈیفینیشنز تو کافی ساری ہیں، اور جو ہم نے پڑھا یا جو کتابوں میں ہم نے پڑھا، ادب جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو انسانیت کی طرف لے کے آتا ہے، انسانی سے پیار، آپ کو شعور دیتا ہے، یعنی کہ یہ شعور اور عقل کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دنیا کے جتنے بڑے ادیب دیکھ لیں تو دنیا کے جتنے بڑے ادیب ہوں گے وہ امن کے سب سے پہلے علمدار ہوں گے، یعنی کہ وہ امن، محبت کی بات کریں گے، اخلاقیات کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، وہی سب سے بڑے ادیب ہوتے ہیں۔ ادب جو ہے وہ انسانیت سے پیار سکھلاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب بھی آپ نے پڑھا ہے، تو اس کے متعلق کچھ بتائیے، شہاب نامے کے متعلق۔ شہاب نامہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ کتاب ہے، بڑی معلوماتی کتاب ہے۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے یہ کتاب پڑھی، اور اس نے، یقین کریں، میری اس میں قلم کی طرف آنے میں اس نے اس کتاب میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس میں شہاب نامہ دراصل میں بلکہ ریکمینڈڈ کروں گا، سجیسٹ کروں گا اپنے دوستوں کو، جو ہے وہ نوجوانوں کو، کہ شہاب نامہ ضرور پڑھیں۔ تو شہاب نامہ میں آپ کو ایمانت، دیانت، سچائی، اپنے وطن سے پیار، اپنے مذہب سے پیار، اور کس طریقے ایک بیوروکریٹ کس طریقے اپنی زندگی سروائیو کرتا ہے ایمانت سے، سچائی سے، اور ایک انتہائی اچھے اخلاق سے۔ تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ شہاب نامے کے متعلق میں نے کچھ خلاصہ کیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی ہسٹری بھی ساری بتا دی ہے۔ جی بالکل۔ مطلب اگر ناظرین کوئی شہاب نامہ پڑھتا بھی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ ایک پراپر ایک چینل کے ذریعے، ایک بک کے ذریعے، جو ایک شاعر ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی بک سے بھی آپ کو پاکستان کی ہسٹری بھی ملتی ہے، پھر ان کی خدمات ملتی ہیں۔ ایسا کچھ بتایا ان کے متعلق؟ جی بالکل۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو وقت ہے، چونکہ یہ ڈپٹی کمشنر تھے، پھر یہ جنرل ایوب خان کے دور میں بھی وہ ان کے سیکٹری بھی تھے، تو انہوں نے کافی سارے جو وزرائے اعظم ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور بڑی اچھی پوسٹ پر یہ رہے۔ بلکہ ایک جگہ ہندوستان میں، یہ میں نے ایک واقعہ اس میں پڑھا کہ یہ ڈپٹی کمشنر تھے، تو اس میں ہندوستان میں ایک قحط آ گیا، تو جب قحط آیا تو لوگ جو تھے وہ بھوکے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کی طرف سے جو گندم کے ذخیرے پڑے تھے اناج کے، تو انہوں نے حکومت سے پوچھے بغیر، حکومت کے آرڈر کے بغیر، وہ اناج اور وہ گندم جو ہے وہ جو غریب لوگ تھے ان میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ مطلب انہوں نے مذہب کو اس کے اندر نہیں لائے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تقسیم کر دیا، اور یہ بہت بڑا مطلب ہے ان کا جو نام ہے، اللہ پاک اشفاق احمد، بانو قدسیہ اور
कुतुब तआला शाह पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमारे मोहसिन है, मुल्क के मोहसिन है, कौम के मोहसिन है, ये लोग, ये कौम के मोहसिन है, मुल्क के मोहसिन है और हमारे मोहसिन है। इनकी वजह से आज हम बोलना सीखे, हमने पढ़ना सीखा, हमने लिखना सीखा, तो ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्हीं की वजह से हमें। मौजूदा सूरत हाल में कालिम निगारी को आप किस नज़र से देखते हैं? मौजूदा सूरत हाल में कालिम निगारी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि हम गैर जानिबदारी का अंसर जो है वो बड़ा कम हो गया है। हर कालिम निगार कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने कालिम निगारी करनी है तो आप अपने वतन के लिए लिखें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लिखें, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट ना करें। कोई भी पार्टी है, चाहे वो हुकूमत की है, चाहे अपोजिशन की है, बिल्कुल एक साफ शफाफ अंदाज में आप लिखें। तो क्या ये कहना भी गलत ना होगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कालिम निगारी भी शिकार हो चुकी है पॉलिटिक्स का? जी बिल्कुल, बहुत बड़े जो पार्टी हैं, बहुत बड़े जो हुकूमत में अपोजिशन में है, तो इन कालम निगारों को वो कहना नहीं चाहिए, मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो उनको पे करते हैं अपनी पार्टी को, अपनी जो है वो बुलंद करने के लिए, ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ को अच्छा बनाने के, तो इनको पे करते हैं वो कालम निगारों को। इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है वैसे? इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें ये है कि नए जो लोग इसमें आ रहे हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर आप किसी पार्टी से मुंसलिक हो गए तो लोग आपको कालिम निगार नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि ये कलम फरोश आदमी है। फेवरेटिज्म भी आ चुकी है क्या इसके अंदर? बिल्कुल आ चुकी है, बिल्कुल। फेवरेटिज्म में तो कोई कबाहत नहीं है, वो आप किसी को भी लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, इंसान है, उसका फितरी तकाजा है, किसी को वो अच्छा कोई लगता है, कोई बुरा लगता है, तो लेकिन आप गैर जानिबदारी जो है ना वो ज़रूर रखें अपने जो है वो कलम में। अगर हम अपनी सतही लेवल की बात करें तो किन से इंस्पायर हुए हैं आप? यंगस्टर हैं या कोई अपना वक्त पहले लगा चुके हैं इसके अंदर? वैसे तो अगर यंगस्टर की बात की जाए, अगर वैसे मिचनाब अदब की बात की जाए तो अदब का जो सबसे बड़ा अवार्ड अगर मेरी नज़र में किसी को मिलना चाहिए, अदब का सबसे बड़ा अवार्ड, तो वह सरवर शाज को मिलना चाहिए। बहुत बड़े अदीब हैं, मैं खुद मुझे वो किताबें देते थे पढ़ने के लिए, बल्कि मैं उनके मतलब ये कहूँगा, मुबालगा रही अगर ना हो जाए, तो मिचनाबाद में उन्होंने जो लाइब्रेरी का क़याम किया और लोग और नौजवान उनसे मुस्तफ़ीद हुए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो मिचनाबाद में उनकी लाइब्रेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का काम किया उन्होंने। तो बहुत बड़े अदीब है। दूसरे नंबर पे अगर मैं अगर कालिम निगारी की बात की जाए, या मैं ये समझता हूँ कि हाफ़िज़ उमैर अनफ़ी बहुत अच्छे कालिम निगार हैं, बहुत बड़े कालिम निगार हैं, हमारे इलाके के सबसे बड़े कालिम निगार मैं ये समझता हूँ, बल्कि समझता हूँ कि अगर वो मुझसे भी अच्छे कालम लिखते हैं, मुझसे भी बड़े अच्छे कलम लिखते हैं, और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। उन्होंने बड़े बड़े कम अरसे में अपने कलम से इंतहाई बेखौफ और निडर होकर उन्होंने मशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ लिखा, और उनको इस हवाले से बड़ी परेशानियों और मसाइब का सामना भी उन्होंने किया, धमकियाँ भी उनको मिली, लेकिन उन्होंने अपने सफ़र जो है वो उसको जो है वो परेशान नहीं हुए। अपने सफ़र का आगाज़ जब किया तो उन्होंने मंजिल तक पहुँचने के लिए बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस की, बहुत कुछ उन्होंने सुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि मिचनाबाद की क्या, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कलम निगार हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल में मिचनाबाद की बात करें तो प्रॉपर अदबी प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहे, या अगर होते भी हैं तो कुछ ऐसे लोगों को मदऊ कर दिया जाएगा कि बस उनकी बात सुनो, जो बेसिकली जो सही हीरे हैं ना, हीरे जी, उनकी तरफ नहीं अट्रैक्शन दी देखिए जी, प्रॉपर अदबी प्रोग्राम ना होने की एक सबसे बड़ी वजह हमारा इत्तफाक नहीं है। अगर कोई शायर है तो वो समझता है कि सिर्फ मैं ही शायर हूँ, दूसरा कोई शायर नहीं है। अगर कोई अदीब है वो समझता है कि मैं ही अदीब हूँ, दूसरा कोई नहीं है। भाई आपने आप में हौसला करें, बर्दाश्त पैदा करें, दूसरों की सलाहियतों का एतराफ़ करें और उनको दाद देना सीखें, दूसरों की टांगें ना खींचें। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आप एप्रिसिएशन दें कि भाई ये आगे बढ़ रहा है, तो उसकी आप हौसला अफजाई करें कि यार ये बंदा हमारे मिचनाबाद का, हमारे शहर का आदमी है, तो उसको आगे निकलना चाहिए। तो इत्तफाक जब होगा हम में तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ बहुत बड़े मुशायरे भी होंगे, बहुत बड़े प्रोग्राम भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इत्तफाक की, तो इत्तफाक ज़रूरी है। दो लाइनों में बताइएगा इलामा इकबाल के मुतालिक बताइए। इलामा इकबाल शायर मशरक़, शायर मशरक़, इनसे बड़े भी थे कोई? जी, इनसे बड़े भी कोई थे शायर? नहीं, मेरी नज़र में अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर नहीं है। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, कुछ ऐसे अदीब भी हैं उर्दू के, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको अक्ल सलीम अता, वो उर्दू अदब पढ़ के इन पे सवाल उठा देते हैं अल्लामा इकबाल पे। उनकी अक्ल को सलाम, ठीक है। क्या वजह है उन पे ही सवालात उठा दिए जाते हैं? मतलब देखो ना, कुछ ऐसे लोग हमारे माशरे में होते हैं, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, जो पूरे आटे को ही नमक बना देते हैं। वो कहते हैं कि हम बस कोई ऐसा मुख्तलिफ काम करें कि दुनिया हमारी तरफ माइल हो, हमें देखे कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों पे सवाल उठा दिए, पता नहीं हमें अल्लाह ताला ने कितना इल्म दिया है कि हम अल्लामा इकबाल पर सवाल उठा दें, ठीक है। तो फिर भी अगर वो अपनी बात, शुक्रिया।
اگر وہ اپنی بات کریں صفائی دینے کی، جی بات کا جواب بھی دے دیتے ہیں. جی کیا وہ دیتے ہیں؟ ایسا جیسے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوا، یہ ایسے تھا، آپ نے شاید وہ پڑھا ہے. اب ان سے ناظرین اگر ان کے متعلق بات کی جائے نا، جی تو وہ کچھ ایسے بندے جو ادب سے منسلک نہیں ہیں، انہوں نے سنا، ہوں بانو قدسیہ کے متعلق سنا، یا قدرت اللہ شہاب کے متعلق سنا، اشفاق احمد کے متعلق سنا، جی یہ ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بارے آمین. میں سنا، تو وہ اپنی رائے ایسے ہی قائم کر دیں گے جن کا ہسٹری سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. مطلب وہ منطقیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ ان کو پڑھیں. جب تک آپ کسی کو پڑھتے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی گمان نہ رکھیں. ہمیں اسلام میں بھی یہ سکھایا گیا کہ دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھیں. تو یہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ان کے بارے میں گمان رکھنے سے پہلے آپ ان کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ یہ کیا لوگ تھے. ایسے ہی فضول میں رائے پیش نہ کریں، اس سے ان کا قد چھوٹا نہیں ہوگا. وہ تو پوری دنیا میں مقبول ہے، اس سے آپ کا قد چھوٹا ہوگا جو پہلے ہی چھوٹا ہے اور مزید چھوٹا ہو جائے گا. سعادت حسین منٹو کے بارے میں بتائیں. بہت بڑے افسانہ نگار تھے، اور ان پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کے افسانوں میں فوش گوئی تھی، یا وہ کوئی بھی تھی، کوئی بھی چیزیں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی افسانہ بہت بڑے افسانہ نگار تھے. ان کا پاکستان کی جو ہے افسانہ نگاری کی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے. بانو قدسیہ کے متعلق 2 الفاظ میں. بانو قدسیہ کے بارے میں 2 الفاظ میں تو آئی ہیو نو ورڈس میرے پاس، میں ڈیفائن کیسے کروں. ایک محبت کرنے والی، خوش اخلاق اور بلند پایا رائٹر. اشفاق احمد. بہت ہی خوش اخلاق، نیک، انسانیت سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے عظیم انسان. امجد اسلام امجد. بہت اچھے اور خوبصورت شاعر، احمد فراز. خوبصورت دل کے انسان، فیض احمد فیض. انقلابی شاعر، نڈر، بے خوف، جرات مند آدمی. حفیظ جلندری. مسلم پاکستان. اور پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان. بہادر، حوصلہ مند اور قائد اعظم کے چند بہترین دوستوں اور ساتھیوں میں اپنے وطن سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے عظیم انسان. پروین شاکر کی آپ نے بات نہیں کی. ان کی طرف بھی میں آ رہا تھا ویسے لے کے آپ کو. ان کے متعلق بتائیں، پروین شاکر کے متعلق بتائیں. ویسے تو میں شاعر نہیں ہوں اور شاعری بھی بہت ہی کم میں نے کی ہے، تو اگر شاعروں میں دیکھا جائے تو پروین شاکر سے میں بڑا انسپائر ہوں. خوشبو کی شاعرہ ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو 2-4 شعر ان کے یاد ہیں، بالکل جی وہ پڑھنا بالکل. چاہوں گا. تو وہ ایک ان کا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ اب کیا ڈھونڈتے ہو جلے ہوئے کاغذ کی راکھ میں، اب کیا ڈھونڈتے ہو جلے ہوئے کاغذ کی راکھ میں، وہ افسانہ ہی جل گیا جس کا عنوان تم تھے. کیا بات ایک اور ان کا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو کوئی شہر میں تیرے جیسا نہیں ملتا. یہ کیسی دھند میں ہم تم سفر کا آغاز کر بیٹھے، یہ کیسی دھند میں ہم تم سفر کا آغاز کر بیٹھے، مجھ کو آنکھیں نہیں ملتی، تجھ کو چہرہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا. کیا بات. اور پھر وہ آخر میں فرماتی ہیں اور اینڈ کر دیتی ہیں ہر ایک بات کا ہی کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کیا بات ہے. کیا بات. پروین شاکر کو سنے، فیض احمد فیض کو سنے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑے نام تھے، کوئی شک نہیں ان میں. آج بھی لوگ ان کی ایسی باتیں جو ان کے دل کو چھوتی ہیں یاد بھی رکھتے ہیں. موجودہ صورتحال کے اندر علی زریون ہے، تہذیب حافظ ہیں، یہ نقشے تھوڑے سے عجیب نہیں لگتے ان کی شعر و شاعری کے آپ کو؟ بیسیکلی ان کے نقشے تو واقعی تھوڑے سے عجیب ہی ہیں، اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہم پھر بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھے شاعر ہیں. انڈیا میں کس مقام سے دیکھا جاتا ہے ادب کو؟ انڈیا میں ادب کا مقام پاکستان سے پھر بھی بلند ہے، پاکستان سے بلند ہے.
کیا وہاں پہ حکومت ان کو پروموٹ کرتی ہے؟ حکومت پاکستان میں نہیں کرتی کیا؟ حکومت بھی پروموٹ کرتی ہے اور لوگ بھی پروموٹ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ ادب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. یوں کہنا بھی اچھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ ادب کو زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل, آج بھی وہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھیں, انڈیا میں بہت بڑے مشاعرے ہوتے ہیں. کوئی آخری پیغام دینا چاہیے؟ آخری پیغام نوجوانوں کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں, لکھتے بھی ہیں. ان میں کافی سارے نام ہیں مجن آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. تو مجھے سبھی کے نام یاد تو نہیں ہے, لیکن وہ ملک ابو بکر ہے, وہ عثمان ہے لڑکا, اور عبداللہ, اور اس طرح کے ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے لکھتے ہیں. میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ لکھیں. لکھنے سے جو ہے آپ کے جو ہے وہ مزید پختہ ہو جائیں گے. اور دوسرا میں یہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایک سچائی, امانت اور دیانت پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. حق کی آواز ہمیشہ اٹھاتے رہیں. حق کی آواز اٹھانے پر بڑے مسائل, بڑے مصائب, بڑی پریشانی ہیں, لیکن یقین کریں جو منزل ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. جو قلبی اطمینان آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ چلنے کا ہے نا, وہ آپ کو جھوٹ اور بددیانتی کے ساتھ چلنے پر نہیں ہوگا. حق اور سچائی کی آواز اٹھاتے رہیں. دوسرا یہ جو ہے نا, اپنے کیریئر کی طرف توجہ دیں, پولیٹکس میں نہ آئیں. میرا مشورہ ہے کیریئر پر توجہ دیں, تاکہ اگر آپ کیریئر آپ کا جتنا اچھا ہوگا, اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو اس فیلڈ میں جا کے اپنے ملک کی, اپنے وطن کی, اپنی اس ڈپارٹمنٹ کی بڑی اچھی خدمات جو ہے وہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.